بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں اور حفاظ حدیث ہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس قدر روتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس قدر وہ روتے تھے نماز کی حالت میں۔ اب کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت آپ اتنا روتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں ضائع ہو جائیں زیادہ رونے کی وجہ سے۔ تو فرمانے لگے کہ آنکھوں کا فائدہ ہی کیا کہ اگر رویا نہ جائے ان آنکھوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور معرفت کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ نماز کے اندر روتے تھے، اور اس چیز سے بے خوف بے خبر ہو کر کہ آنکھوں کا ضائع ہونا بھی اس کے اندر شامل تھا۔ اب کہنے والوں نے بھی کہا کہ آپ کی آنکھیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں اتنا زیادہ رونے کی وجہ سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ اگر ان آنکھوں کے ذریعے رویا نہ جائے۔ اور وہ اس چیز کی دعا کیا کرتے تھے حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اگر قبر کے اندر نماز پڑھنے کی کسی کو اجازت ہو تو یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ حضرت ابو سنان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ثابت بنانی رحمہ اللہ کو جب دفن کرنے لگے تو میں بھی ان کی تجہیز و تکفین میں شامل تھا۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لحد کے اندر جو ہے وہ مردوں کو دفن کیا جاتا تھا، قبر کے اندر ایک سائڈ میں ایک لحد بنائی جاتی تھی۔ تو حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ کی تدفین کے لیے بھی ان کی قبر کے اندر کیا کہ لحد بنائی اور ایک وہاں دفن کرنے لگے۔ تو ابو سنان رحمہ اللہ بھی اس کے اندر شامل تھے ان کی تجہیز و تکفین کے اندر۔ انہوں نے دیکھا کہ لحد سے ایک اینٹ گری اور یہ کہ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ کے اوپر نظر پڑی، ان کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اپنی لحد کے اندر۔ اب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا ابو سنان رحمہ اللہ نے کہ دیکھو کیا واقعہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ ثابت بنانی رحمہ اللہ قبر کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ساتھی نے دیکھ کر یہ کہ ان سے کہا کہ بھئی خاموش ہو جاؤ۔ اب تجہیز و تکفین ہوئی، اس کے بعد یہ کہ ان کے گھر گئے ثابت بنانی رحمہ اللہ کے، ان کے گھر جا کر یہ کہ ان کی بیٹی سے دریافت کیا کہ بھئی ثابت کا کیا عمل تھا، کیا عمل کرتے تھے۔ اب یہ کہ ابو سنان رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ دوسرے شخص دونوں گئے۔ اب بیٹی نے پوچھا کہ بھئی کیا واقعہ ہے، کیا ماجرا ہے، آپ کیوں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا عمل کیا تھا ثابت رحمہ اللہ کا۔ تو پھر یہ کہ ان کو بتانا پڑا کہ بھئی اس طریقے سے ہم نے جو ہے قبر کے اندر ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آخر کوئی تو ایسا عمل ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کو قبر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحمت فرمائی۔ اب بیٹی کہنے لگی کہ بھئی 50 سال سے جو ہے وہ شب بیداری کیا کرتے تھے، جاگا کرتے تھے رات کو، اور جب بھی صبح ہوتی تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر قبر کے اندر کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت ملے تو مجھے بھی اجازت فرما، اجازت عطا فرما، اجازت مرحمت فرما۔ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور یہ کہ ثابت رحمہ اللہ کو قبر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل گئی۔ تو اب یہ تھا وہ ان کا ثابت بنانی رحمہ اللہ کا واقعہ جو ابو سنان رحمہ اللہ نے اور ان کے ساتھی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ اپنی قبر کے اندر جو ہے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ انسان قبر کے اندر نماز پڑھے، خواہ قیامت تک انسان کوئی بھی عبادت وغیرہ کرتا رہے، لیکن وہاں عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے انسان کو، کیونکہ دارالعمل جو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس دنیا کو بنایا۔ اس دنیا کے اندر آپ اچھا عمل کرو گے، قبر کے اندر آپ کو اچھی جزا ملے گی۔ اگر اس دنیا کے اندر آپ برا عمل کرو گے تو قبر کے اندر بھی اللہ معاف فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ مواخذہ ہونے کی وجہ سے بری جزا ملے، برا بدلہ ملے۔ تو یہ کہ قبر کے اندر کسی کو نماز کی اجازت کا مل جانا یا قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی عبادات انسان کرے گا تو اس کا کوئی بھی بدلہ انسان کو نہیں ملے گا،
اس کا کوئی شمار نیکیوں کے اندر نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پر نہ تو انسان کی کوئی نیکی ہوگی اور نہ ہی وہاں پر کوئی گناہ شمار ہوگا۔ اور یہ کہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر جو بھی انسان اچھے عمل کرے گا یا برے عمل کرے گا تو قبر جو ہے وہ دارالجزا ہے، جہاں پر انسان کو اچھے اور برے کی کیے کی جزا ملے گی۔ تو یہاں پر انسان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے نیک عمل کرنے چاہیے، اچھے عمل کرنے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ خواہ کسی بھی عبادت کی انسان مستقل ایک دعا مانگے، بھلے قبر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت کی یا قرآن پاک کی تلاوت کی